صوفی مراقبہ، مشاہدہ حق، مسٹکس میڈیٹیشن۔ ذہن ہر جملے، ہر لفظ پر جذبہ یعنی ایموشن پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو گالی دیں، کسی کی اچانک تضحیک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نفسیاتی اور جسمانی حالت تیزی سے بدل جاتی ہے۔ نتنے پھیل جاتے ہیں، سانس تیز ہو جاتی ہے اور کان سرخ ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو ویسا ہی برا جواب دینے لگتا ہے جیسا اسے محسوس ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی لفظ، فقرہ کہہ کر اس کی حالت و کیفیت میں تغیر لا سکتے، انتشار برپا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کام ایک معنی خیز نظر یا مسکراہٹ بھی کر دیتی ہے۔ خود آپ کا بھی یہی حال ہے کہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ذہن کوئی بھی بات سنتے ہی اس سے مطلب اخذ کرتا ہے اور انتہائی سرعت سے اس مطلب کے موافق جذبات کو پیدا کر دیتا ہے، اور جسم ان جذبات کی مناسبت سے رد عمل ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ سننا مشاہدہ نہیں ہے، یہ تو سب کر رہے ہیں۔ کبھی لفظوں سے جذباتی طور پر وابستہ یعنی اٹیچ ہوئے بغیر کسی کو سنیں، کوئی مطلب نہ نکالیں، کوئی احساس پیدا نہ کریں، صرف سنیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ سوچ کی کوئی حرکت پیدا نہ ہونے دیں، خیالوں کی لسی میں سوچوں کی مدھانی نہ پھیریں۔ آپ نہیں سن رہے، فلاں یہ نہیں کہہ رہا، بس کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ اور سنائی دے گا۔ سمجھ آ جائے تو ایسے ہی سنا کریں۔ سنتے ہوئے اندر باہر سے مکمل خاموش ہونا ہوتا ہے، پوری توجہ سے آواز کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ لہجے کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، منہ کیسے ہل رہا ہے، بولنے والے کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ کتنی سرعت سے بدل رہے ہیں، آواز کیسے الفاظ کو پیدا کر رہی ہے۔ سنیں، غور سے سنیں، ایک بار ایسے سن کر دیکھیں۔ اسی طرح لمحہ بلمحہ، مومنٹ ٹو مومنٹ مشاہدہ میں رہنے سے ہر لمحے انرجی خرچ ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور سمجھ بلند سے بلند تر ہونے لگتی ہے۔ ایک ایک لمحے پر نگران رہنا ہے، مانیٹر کرنا ہے۔ جن نعمتوں کو ہم حق سمجھتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اب انہیں نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ سارا دن کرتے کیا ہیں؟ آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے بات کرنا اور ان سے ملنا ملانا کیسا ہے؟ گھر میں اور کاروبار کے دوران آپ کا رویہ دوسروں کے اور خود اپنے ساتھ کیسا ہے؟ کچھ بچنا نہیں چاہیے۔ پوری زندگی کو جانچنا ہے یعنی اسکین کرنا ہے، ہر معمول یعنی روٹین کی تلاش لینی ہے یعنی سرچ کرنا ہے۔ کرنے والا یعنی ڈوئر کوئی اور ہے اور دیکھنے والا یعنی آبزرور کوئی اور ہے۔ یہ مشاہدے کا اصول ہے۔ خود کو غیر جانبداری سے، جذبات سے بالکل الگ ہو کر کسی اجنبی کی نظر سے دیکھیں، جیسے کوئی آپ کو آپ کے اندر بیٹھ کر پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ آپ کو مجرم یعنی کلپرٹ نظر آنے لگے گا۔ آہستہ آہستہ پردہ سرکنے لگے گا۔ ایک بہت بڑا راز مشاہدے یعنی آبزرویشن کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کو بے پناہ توجہ سے، غیر ضروری جذبات اور فضول سوچیں پیدا کیے بغیر کرتے ہیں تو ذہن کا ریکارڈنگ پروسیس بند ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ میموری تب ریکارڈ ہوتی ہے جب جذبہ یعنی ایموشن اس سے جڑ جاتا ہے۔ جب بھی مشاہدہ اپنی پوری طاقت سے جاری ہوتا ہے تو سوچ بہت کم ہو جاتی ہے اور جذبات و احساسات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ اس وقت جو بھی ہو رہا ہو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو شارٹ ٹرم میموری کے طور پر ہوتا ہے۔ ذہن مشاہدہ میں پوری طرح آزاد ہوتا ہے۔ کیا ویڈیو گیم کھیلنے کے دوران آپ کو اس گیم کی تمام مکمل تر تفصیلات یاد رہتی ہیں؟ کیا جنرل اسٹور چلانے والا روزانہ ہزاروں گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے ہر ایک گاہک سے وصول شدہ رقم اور بقایا جات یاد رکھ سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ جس کام کو غفلت سے اور جذبات کی روح سے کیا جائے گا وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا تاکہ ذہن بعد میں اس کا تجزیہ دوبارہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یادداشت مٹا دی جائے۔ میموری کی ضرورت تو بار بار پڑتی ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ کون سی بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کون سی سوچ ضروری ہے، کون سی فضول ہے۔